بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر عیار اور امیر جب قیدیوں کو دیکھنے کے لیے لوٹ رہا تھا تو دیکھا کہ 1000 سوار ایک صندوق کو زنجیروں سے باندھ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ امیر قریب گئے اور پوچھا کہ اس کے اندر کون ہے؟ سپاہ نے جواب دیا، گستم اس کو قید کر کے لائے ہیں اور یہ بہرام خان چین کا بادشاہ ہے۔ امیر نے کہا، جس کو بہادری سے شکست دیتے ہیں اس کو ذلیل نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر صندوق کے قریب آئے اور زنجیروں کو کاٹا اور صندوق کا منہ کھولا اور دیکھا کہ جوان مرد زنجیروں میں جکڑا پڑا ہے اور مارے بھوک و پیاس کے بے ہوش ہے۔ امیر نے پانی اس کے منہ میں ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان نے آنکھیں کھولی اور کہا، اے نیک مرد، تو کون ہے کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا، نئی زندگی دی؟ مجھے تو ان ظالموں نے جب ہی دی بے ہوشی کی دوائی دی۔ امیر نے پوچھا کہ تو اتنا توانا جسم ہے، تجھ کو گستم نے کس طرح زیر کیا؟ اس نے جواب دیا، جب میرے اور گستم کے درمیان معرکہ ہوا تو میں نے گستم کو شکست دی اور گستم بھاگ کر ایک جنگل میں اپنی فوج کے ساتھ جا گھسا اور میں نے ڈرپوک سمجھ کر پیچھا نہ کیا۔ غرض اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں شکار پر گیا اور راستہ بھول گیا۔ راستہ میں ایک جگہ میں پیاس سے بیزار ہو کر بیٹھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مرد نوجوان آیا۔ میں نے اسے بلایا اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے میری تعظیم کی اور تھوڑی دیر بعد پانی لے آیا اور مجھے پلایا۔ پانی پیتے ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو پتہ چلا کہ نوجوان گستم تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے زنجیروں میں جکڑ لیا اور اس طرح پکڑ لایا۔ آپ کو مجھ پر رحم آیا اور مجھے پانی پلایا۔ جب امیر کو پتہ چلا تو بہرام خان کو قید سے آزاد کرایا، سب فوجیوں کو مار بھگایا اور بہرام خان کو اپنے ساتھ گھوڑے پر لے چلا۔ جب یہ خبر گستم کو پتہ چلی تو وہ سنتے ہی مارے غصے کے آگ بگولا ہو گیا اور سب حال نوشیروان کو بتایا۔ یہ سن کر بادشاہ کو بھی بہت غصہ آیا اور کہا کہ امیر نے یہ کیوں کیا کہ ہمارے حکم کے بغیر ایسی حرکت کی۔ فوراً ایک قاصد امیر کو لانے کے لیے بھیجا۔ امیر تو خود بادشاہ کی طرف آ رہے تھے۔ راستے میں قاصد ملا اور اس کے ساتھ ہی دربار میں داخل ہوئے اور پایا تخت کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے امیر، تو نے دشمن بہرام کو رہا کیا۔ امیر نے کہا کہ بندہ کی غیرت اس بات کو قبول نہیں کرتی کہ ایک شخص کو دھوکے سے پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور پھر لوگ یہ ضرور کہیں گے کہ نوشیرہ عادل نے ایک بہادر کو دھوکہ سے گرفتار کرایا۔ اے بادشاہ، کام ایسا کیجئے کہ بدنامی نہ ہو اور نیک نامی رہے۔ اور پھر سارا قصہ سنایا اور بہرام کو بلایا۔ بادشاہ نے گستم کو بھی بلایا اور بادشاہ نے بہرام سے کہا کہ بہرام، گستم نے بہادری سے تجھے قابو کیا یا دھوکہ بازی سے؟ بہرام نے کہا، دھوکہ بازی سے۔ میں اس وقت بھوک اور پیاس سے نڈال ہوں، پھر بھی گستم سے کہتا ہوں میرے مقابلے میں آئے۔ اگر اس کا سر تن سے جدا نہ کروں تو آپ میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ گستم نے سب یہ سنا مگر خاموش رہا اور بادشاہ کے سامنے شرمندہ ہوا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ایک قیدی جو اتنی بہادری دکھاتا ہے اور کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ بادشاہ نے کچھ سوچا اور پھر امیر کی طرف مخاطب ہو کر کہا، امیر، تم بہرام سے لڑو گے؟ امیر نے کہا، حضور، جس وقت فرمائے میں تیار ہوں۔ بہرام بھوک اور پیاس سے بہت نڈال ہے۔ 1 ماہ تک اسے خوب کھلایا پلایا جائے، یہ پہلے جیسا توانا ہو جائے، پھر ہم دونوں میں زور آزمائی ہو تو مزہ آ جائے۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور 1 ماہ کے بعد زور آزمائی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ 1 ماہ بعد دونوں دربار میں حاضر ہوئے، اکھاڑا تیار کیا گیا اور وہ شیر کی کھال کے جانگیں پہن کر اکھاڑے میں اترے اور زور آزمائی شروع ہوئی۔ کبھی امیر نیچے اور بہرام اوپر اور کبھی بہرام نیچے اور امیر اوپر۔ غرض اسی طرح دونوں لڑتے رہے اور کسی نے ہار نہ مانی اور دوپہر کا وقت ہونے لگا۔ اسی لمحے امیر کو ذرا سا طیش آیا اور زور لگا کر بہرام کو اٹھا کر چاہا کہ زمین پر دے مارے اور ہڈی پسلی ایک کر دے کہ بہرام نے دہائی دی اور کہا، میں نے ہار مانی، اور کہا، تم مرد مجاہد ہو، بہادروں کے بہادر ہو۔ امیر نے آرام سے زمین پر پھینک دیا تو بہرام نے بادشاہ سے کہا، اب میں حاضر ہوں، آپ چاہیں تو میرا سر کاٹ دیں۔ مگر بادشاہ نے معاف کر دیا اور بہرام امیر کے ساتھ رہنے لگا۔ اب بخت اور گستم یہ دیکھ کر بہت جلتے اور کافی افسوس ملتے کہ یہ عرب کہاں سے آ گیا جس نے ہماری عزت خاک میں ملا دی اور ہمارا یہ حال کیا کہ ہم بادشاہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ دن میں امیر کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بناتے۔ غرض یہ کہ بخت کو ایک دن پتہ چل گیا کہ عمر مکہ گیا ہوا ہے۔ اس نے فوراً گستم کو بلایا اور کہا
کہ امیر کا چلاک و وفادار مکہ گیا ہوا ہے، کوئی ترکیب کرو کہ یہی وہ وقت ہے جب ہم امیر کو مار سکتے ہیں۔ گستم نے کہا ٹھیک ہے، میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی ہے، امیر کے پاس جاتا ہوں اور اس کی کامیابی پر اسے مبارکباد دیتا ہوں اور اپنے ہاں کھانے پر بلاتا ہوں۔ جب وہ کھانے پر آئے گا تو ہم سب مل کر اسے مار دیں گے۔ بخت کو یہ ترکیب پسند آئی تو گستم بھاگا بھاگا امیر کے پاس گیا اور اس نے ایسی باتیں کی کہ امیر گستم کو اپنا عزیز سمجھنے لگا۔ پھر گستم نے دعوت کا کہا تو امیر نے قبول فرمائی۔ شام کے وقت امیر نے بہرام اور کچھ وفادار ساتھیوں کے ساتھ گستم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ گستم نے خوش آمدید کہا اور سب کو کھانا کھلایا اور سب کے سامنے شربت رکھا جس میں نشہ آور دوائی ملی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شربت پیا سب کے ہوش اڑ گئے اور سب بہکی بہکی باتیں کرنے لگے۔ گستم نے موقع غنیمت جانا اور امیر پر وار کیا، مگر بہرام کس قدر ہوش میں تھا، اس نے امیر کو بچایا اور تلوار کو اپنے جسم پر کھایا۔ گستم نے یہ دیکھا تو گھبرایا اور بھاگ نکلا۔ تھوڑی دیر بعد امیر کو ہوش آیا تو بہرام کو اپنے قریب خون میں نہایا ہوا پایا۔ بہرام تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ امیر کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا اور فوراً حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے دیکھا زخم کاری تھا، مگر حکیم نے بڑی محنت سے پیٹ میں ٹانکے لگائے۔ امیر کی حالت عجیب تھی اور کہہ رہا تھا کہ اگر بہرام کو کچھ ہو گیا تو قسم ہے ساسانی قوم میں ایک زندہ نہ چھوڑوں گا۔ جب بادشاہ کو یہ خبر ملی تو سخت برہم ہوا اور سپاہیوں کو حکم دیا تم جہاں بھی ہو قید کر کے ہمارے سامنے لاؤ، ہم اس کا وہ حشر کریں گے کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے امیر کو بلایا اور کہا کہ بہرام کو ہمارے محل میں لے آؤ، ہم شاہی طبیب سے اس کا علاج کروائیں گے۔ تو چند ہی دن میں بہرام کے زخم اچھے ہونے شروع ہو گئے۔ ادھر امرو بھی واپس لوٹ آیا۔ جب بہرام کے زخم اچھے ہو گئے تو بادشاہ نے اس خوشی میں ایک محفل سجانے کا پروگرام بنایا اور سوچا کہ بہرام کو کوئی تحفہ دیا جائے کہ وہ خوش ہو جائے اور کوئی شرارت بھی نہ ہو۔ تو یہ کام بزر جمر کے سپرد کیا گیا۔ بزر جمر نے محفل کا انعقاد کیا اور یہ اعلان بھی کیا کہ بخت اور امرو اس محفل میں شامل نہ ہوں گے کہ دونوں بانی فساد ہیں۔ امیر نے اس بات کو قبول کیا۔ جس دن محفل سجی اس دن محفل کے دروازے پر عادی پہلوان کو بٹھا دیا گیا کہ امرو اور بخت اندر نہ آنے پائیں۔ عادی بڑا مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ جب امرو کو اس بات کا پتہ چلا تو سوچا جانے کیسی محفل ہوگی جس سے میں محروم رہ گیا، کوئی ترکیب ضرور کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر سوچ و بچار کے بعد ایک ترکیب ذہن میں آئی اور وہ محفل کی طرف روانہ ہوا۔ جب محفل کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ عادی شراب پی رہا ہے اور خوب کباب کھا رہا ہے اور نوکر پاس کھڑے ہیں۔ امرو قریب گیا اور ایک کرسی لے کر ساتھ ہی بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ عادی کے ساتھ کھانے لگا۔ جب عادی نے کھا لیا تو امرو کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھنے لگا امرو اس وقت کیسے آنا ہوا؟ امرو نے کہا تمہیں دیکھنے کو جی چاہتا تھا اسی لیے آیا ہوں۔ عادی نے کہا نہیں، تمہارا جی بھلا مجھے دیکھنے کو کیوں چاہے گا، کوئی اور بات ہے؟ تب امرو نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ آج میں نے بازار سے ایک قیمتی موتی خریدا ہے، تمہیں دکھانے کو لایا ہوں کہ اصلی ہے یا میں لٹایا ہوں۔ عادی اپنے دل میں بہت خوش ہوا اور خیال کیا کہ امرو مجھے اتنا صاحب قوت سمجھتا ہے جو موتی پرکھوانے آیا ہے۔ آنکھیں پوری کھول کر کہا دکھاؤ۔ امرو نے ہاتھ جیب میں ڈالا اور مٹھی ریت سے بھر کر باہر نکالی اور جیسے ہی عادی نے دیکھا امرو نے ریت اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ اس نے فوراً آنکھوں کو ملا اور کہا امرو تیرا برا ہو کہ مجھے اندھا کیا۔ امرو اتنی فرصت پا کر محل کے اندر بھاگ گیا۔ عادی نے پانی منگوایا اور نوکروں سے آنکھیں دھلوائیں۔ جب آنکھیں درست ہوئیں تو پوچھا وہ کم بخت امرو کہاں ہے؟ نوکروں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ عادی نے سوچا شاید میرے ڈر سے بھاگ گیا اور پہلے کی طرح بیٹھ کر نگرانی کرنے لگا۔ امرو نے محل میں داخل ہو کر ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر امیر کہیں نظر نہ آیا تو ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ستار بجانے لگا۔ امیر کے کان میں جو ہی ستار کی آواز آئی تو بہرام کی طرف دیکھا اور کہا امرو کے ستار کی آواز آ رہی ہے، ہم نے عادی کو منع کر دیا تھا کہ اندر نہ آنے پائے، پھر وہ کیسے اندر آیا؟ عادی کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے امیر کو برہم سا دیکھا تو کہا ہم نے عادی کا قصور معاف کیا، اب جب امرو اپنی عیاری سے آ ہی گیا ہے تو اسے بلا لاؤ۔ ایک درباری امرو کے پاس گیا اور کہا امرو چلو تمہیں بادشاہ بلاتے ہیں۔ امرو نے کہا میں بے یار و مددگار
बे आसरा एक गोश्त में बैठा सितार बजाता हूँ। मुझको बादशाह और अमीर की सोबत से क्या काम, मुझे यहीं बैठा रहने दो, नहीं तो अमीर मुझे देखकर नाराज होगा। दरबारी ने वापस जाकर सब हाल कह सुनाया। बादशाह ये सुनकर बेख्तियार हंसा और अमीर को साथ लेकर खुद बाहर की तरफ चला। उमरू ने देखा कि बादशाह खुद अमीर के साथ आ रहा है तो फौरन कदम बोसी को आगे बढ़ा। बादशाह ने उमरू का हाथ पकड़ा और वापस हुए और उमरू के जिम्मा साकी गिरी का काम लगाया, जिसे उमर ने बड़ी खूबी से निभाया। कभी सबको हंसाया तो कभी बातों ही बातों में खूब रुलाया। गर्ज ये कि वहाँ अमीर और बादशाह के साथ मिलकर खूब मजा उड़ाया। जब बख्त को ये पता चला कि बादशाह ने उमरू और मुझे अंदर आने से मना किया था और उमरू अपनी चालाकी की वजह से अंदर चला गया तो बड़ा चला और दिल में ख्याल किया कि उसे भी किसी बहाने से अंदर जाना चाहिए। तो एक घोड़े पर बैठा और कुछ स्थान मखमल के अपने साथ लिए और महल की तरफ रवाना हुआ। जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो घोड़े से उतर गया और आदि से इजहार दोस्ती किया। आदि ने ताजीम करके बिठाया और कहा, आप इस तरफ क्यों तशरीफ लाए। बख्त ने वो मखमल के थान आदि के सामने रखे और कहा, आप इनको कबूल करें और मुझे अंदर जाने दें। आदि ने जो ये सुना तो निहायत बरहम हुआ और कहा, ए बख्त, तू मुझे राशि समझता है जो रिश्वत देता है। कसम है अमीर के सर की, तुझे अब हरगिज अंदर न जाने दूंगा। जा, मेरे सामने से दूर हो जा। बख्त ने हर तरह की मिन्नत समाजित की। आदि न माना। नाचार होकर बख्त वापस आया और सोचा कि अंदर कैसे जाया जाए। आखिर ख्याल आया कि पानी का एक छोटा सा नाला महल के अंदर एक कोने से बाहर आता है, उसी के जरिए अंदर चला जाता हूँ। तो नाले के करीब गया, देखा तो नाले में पानी था। तो कपड़े उतारकर एक गठड़ी बनाई और जोर से ताकत के साथ महल की दीवार की दूसरी तरफ फेंक दी और खुद नाले के जरिए महल के अंदर दाखिल होने लगा। अब इधर की सुने, जब शाम हुई तो उमरू ने सोचा कि मैंने अंदर की महफिल तो खूब देखी, अब चलकर बाहर की खबर भी ले लूं, कौन किस काम में मशगूल है और दरवाजे पर क्या करता है। तो बाहर निकला और इधर उधर सबको देखता हुआ आखिर में दरवाजे के करीब आया और एक जगह छुपकर आदि को देखने लगा। आदि इस वक्त नौकरों से कह रहा था कि आज दोपहर को वक्त मेरे पास आया और मुझे रिश्वत देता था कि मैं उसे अंदर जाने दूं, मगर मैंने इसकी एक न मानी और उसे अंदर न जाने दिया। अब तुम जरा अच्छे से पहरेदारी करना, कहीं वो कम वक्त किसी तरीके से अंदर न घुस जाए। उमरू ने ये बातें सुनी, दिल में कहा, आज वक्त जरूर आएगा, मगर किस रास्ते से। उमरू इस सोच में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। अचानक दीवार के उस तरफ उसके आगे एक गठड़ी आकर गिरी। उमरू ने फौरन गठड़ी खोली तो देखा कि लिबास है। वो समझ गया कि हो न हो ये बख्त का लिबास है, यकीनन अब वो नाले के जरिए अंदर आता होगा। तो नाले के एक तरफ छुप के बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही देखा बख्त ने नाले से सर निकाला। उमरू समझ गया कि बख्त आ गया है। गठड़ी को बगल में दबाया और 6-7 मुहाफिज हमरा ले आया। ये कहकर महल में चोर घुस आया है। जब उमरू मुहाफिज लेकर आया तो क्या देखता है कि बख्त एक दरख्त के नीचे नंगा खड़ा है और अपने कपड़े ढूंढ रहा है। उमरू ने इशारा किया और मुहाफिजों ने बख्त को पकड़कर उसी दरख्त से बांध दिया और बेतहाशा मारना शुरू कर दिया। वो कहता रहा कि मेरा नाम बख्त है और मैं तुम्हारा वजीर हूँ, मगर ये बात सुनकर वो और मारते और कहते कि तू झूठ कहता है और हमारे वजीर का नाम बदनाम करता है। भला वजीर का इस वक्त यहाँ इस हालत में क्या काम। अचानक बख्त की नजर उमरू पर पड़ी और सारा मामला समझ गया और जोर से चिल्लाकर कहा, ए उमरू, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तू सब जानता है। मुझे इन मुहावजों से छुड़ा, मैं तेरा ममनून रहूंगा और मेरे कपड़े वापस कर दे। उमरू ने देखा तो कहा, ए मुहावजो, इसे छोड़ दो, तुमने गलती की, ये चोर नहीं, वाकई तुम्हारा वजीर है। मुहावजो ने जवाब दिया कि इस वक्त बगैर इजाजत बादशाह के पास इस हालत में क्यों आया है। हम इसको सुबह बादशाह के सामने पेश करेंगे, अगर बादशाह ने कहा तब सुबह इस दरख्त से खोलेंगे। ये कहकर वो सब चले गए। तब बख्त ने कहा, ए उमरू, मेहरबानी करके मेरे कपड़े वापस कर दे। उमरू ने कहा, मुझे खबर नहीं कि तुम्हारे कपड़े किसने लिए, लेकिन इसकी खबर बादशाह को करता हूँ, बगैर उनके फरमान के तुम्हें कोई न छोड़ेगा। ये कहकर वहां से बादशाह की खिदमत में गया और बादशाह से कुछ न कहा। सुबह हुई तो बादशाह और अमीर को सैर के बहाने बाग में ले आया, जहाँ दरख्त के साथ बख्त बंधा हुआ था। बादशाह ने जो देखा कि एक आदमी दरख्त से बंधा हुआ है, बादशाह करीब गए तो देखा कि बख्त है और अजीब हालत है कि दरख्त से बंधा हुआ है, जिस्म पर जख्म है और नंगा है। बादशाह को बख्त की यह हालत देखकर हंसी भी आई और गुस्सा भी। लिबास मंगवाकर बख्त को पहनाया और आदि को बुलाया। आदि फौरन भागा भागा आया। जब आदि आया तो बादशाह ने कहा, आदि, ये क्या मुनासिब है कि हम तुम्हें पहरेदारी के लिए दरवाजे पर बिठाएं और तुम ऐसे काफिल हो कि बख्त और उमरू अंदर आए और तुमको खबर ना हो। आदि ने अर्ज की, ए बादशाह,
کسی کی کیا مجال کے بغیر اجازت کے اندر آ سکیں؟ اگر کوئی پرندہ ہو تو اس کے بھی پر کو اتر ڈالوں۔ واقعی بخت میرے پاس آیا تھا اور اندر آنے کے عوض مجھے رشوت بھی دیتا تھا، مگر میں نے اسے اندر نہ آنے دیا اور لاچار ہو کر واپس لوٹ گیا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو غصہ آیا اور کہا، دیکھو کون ہے؟ آدمی نے جو اپنے سامنے بخت کی صورت دیکھی تو آگ بگولا ہو گیا۔